دعوت الہی اللہ کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو برداشت کرنا۔ حضرت ابو الصائب فرماتے ہیں کہ بنو عبد الاشہل کے ایک آدمی نے کہا کہ میں اور میرا بھائی غزوہ احد میں شریک ہوئے، ہم دونوں وہاں سے زخمی ہو کر واپس ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا، کیا ہم اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے رہ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ضرور ساتھ جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری نہ تھی اور ہم دونوں بھائی بہت زیادہ زخمی اور بیمار تھے۔ بہرحال ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ میں اپنے بھائی سے کم زخمی تھا۔ جب چلتے چلتے میرا بھائی ہمت ہار جاتا تو میں کچھ دیر کے لیے اسے اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھا لیتا، پھر کچھ دیر وہ پیدل چلتا۔ ہم دونوں اس طرح چلتے رہے اور میں بھائی کو بار بار اٹھا لیتا، پھر یہاں تک کہ ہم بھی وہاں پہنچ گئے جہاں باقی مسلمان پہنچے تھے۔ ابن سعد نے واقدی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سہل اور ان کے بھائی رافع بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زخمی حالت میں ایک دوسرے کو اٹھاتے ہوئے حمراء الاسد پہاڑی تک پہنچے اور ان دونوں کے پاس کوئی سواری نہ تھی۔ بنو سلمہ کے چند معمر اور بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ عمرو بن جموح بہت زیادہ لنگڑے تھے اور ان کے شہر جیسے 4 جوان بیٹے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے۔ جب احد کا موقع آیا تو انہوں نے اپنے والد کو لڑائی کی شرکت سے روکنا چاہا اور کہا، اللہ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے بیٹے مجھے اس لڑائی میں آپ کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں پھروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو معذور قرار دیا ہے، لہذا جہاد میں جانا تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فرمایا، تم ان کو جہاد میں جانے سے مت روکو، ہو سکتا ہے اللہ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ چنانچہ وہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت ابو قتادہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموح نے حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرا یہ لنگڑا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل سکوں گا؟ حضرت عمر پاؤں سے لنگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ جنگ احد کے دن وہ اور اس کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام شہید ہوئے۔ حضور کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن جموح کا لنگڑا پاؤں ٹھیک ہو گیا اور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ تینوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ حضرت یحییٰ بن عبدالحمید واقعی وادی کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمرو بن مرزوق راوی کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا، جنگ احد کا، جنگ حنین کا، بہرحال ان دونوں دنوں میں سے ایک دن لگا۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ تیر نکال دیں۔ آپ نے فرمایا، اے رافع، اگر تم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں، اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دو، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، تیر نکال دیں اور پھل رہنے دیں، اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں کہ میں شہید ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اور حضرت رافع بن خدیج کافی عرصے تک زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے زمانۂ خلافت میں ان کا زخم بھی ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس روایت میں اس طرح ہے کہ لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ کے زمانۂ خلافت کے بعد ہوا۔ صحابہ میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے زخم کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے درمیان کافی عرصہ گزرا ہو، اور حدیث انشاءاللہ صبر کے باب میں آئے گی۔ ہجرت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا۔ حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے۔ اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح
ان کو دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا۔ انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی، اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ گویا وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کی فکر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی ہجرت۔ حضرت عروہ سے مرسلہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے بقیہ دن اور محرم اور صفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا تو حضور جہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ حضور کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے۔ عمرو بن خالد راوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے، زمین پر گھسیٹنے کا بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش سے باخبر کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ اور آپ کے حضرت ابوبکر مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب حضور کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور کے جانے کا پتہ نہ چلے اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ حضور ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ جو مشرکین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے، اور وہ یوں ہی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکین نے ان سے حضور کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ انہیں حضور کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور تو جا چکے ہیں آپ کی تلاش میں۔ وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اور آس پاس کے چشموں والوں کو بھی پیغام بھیجا کہ وہ حضور کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا، اور وہ تلاش کرتے رہے، اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حتیٰ کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور نے ان کی آوازیں بھی سن لیں۔ حضرت ابوبکر تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ پر سکینہ نازل ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین، اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ حضرت ابوبکر کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکے آ جاتی تھیں، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ بڑے ایماندار، دیانتدار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر نے کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن الحرقات کہا جاتا تھا، جو کہ قریش نے بنو سہم یعنی بنو عاص بن وائل کا حلیف تھا۔ یہ آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دونوں ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا۔ شام کے وقت مکہ کے تمام آلات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر ان دونوں حضرات کے پاس آتے، اور حضرت عامر بن فہیرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے۔ یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور صبح کے گوشت کھا لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح حضرت عامر بکریاں لے کر لوگوں کے چراہوں میں جا ملتے اور ان کا کسی کو بھی پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و جغل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن
عقید اور ان حضرات کی 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے اور یہ حضرات غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، جو ان حضرات کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں اعانت کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عدی کے قبیلے کے راستے بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہجرت کرنے کی اور اپنے قوم کے درمیان میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ عین دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے حضور اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسماء بنت ابی بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا جو تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہیں انہیں باہر بھیج دو، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں اس سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابوبکر کو روتے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھیں جب ان حضرات نے عبداللہ بن ارقیط کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ بنو دائل بن بکر کا تھا اور اس کی والدہ بنو سہم بن عمرو میں سے تھیں اور یہ مشرک تھا اور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دیں اور جو وقت اس سے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا۔ علامہ بغوی نے ایک عمدہ اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ سے اس حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور نے فرمایا منظور ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ چنانچہ حضور نے حضرت ابوبکر سے 2 سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ حضور مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 دفعہ تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ عین دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا اے ابا جان یہ رسول اللہ ہیں، میرے ماں باپ قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں حضرت ابوبکر حضور کے پاس گئے۔ حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر نے کہا میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آپ کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضور نے فرمایا میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور سور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر حضور سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو حضور کو تکلیف پہنچائے۔ جب غفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو وہ اس کی تلاش میں چل پڑے اور حضور کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں وہ یہ دونوں حضرات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور نے فرمایا اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ وہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابوبکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابوبکر کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں
ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چراہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو پروین چراہوں کے ساتھ واپس آتے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چراوے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے، اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے، اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابوبکر حضور کے آگے چلنے لگتے، اور جب ان کے پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں یا کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ حضرات قدیر کی آبادی پر پہنچے تو جو ان کے راستے میں پڑتی تھی، تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ قریش کی وہی 2 آدمی جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور اور حضرت ابوبکر ہے، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں چند لوگوں کا تذکرہ ہوا اور لوگوں نے ایسی باتیں کہیں جن سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر سے افضل سمجھتے ہیں۔ جب ان حضرت عمر کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ابو بکر کی ایک رات عمر کے ساتھ سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے، اور ابو بکر کا ایک دن عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل کر غار تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت ابوبکر کچھ دیر حضور کے ساتھ آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے۔ حضور اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے اور کچھ دیر میرے آگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی تلاش کرنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابوبکر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، یہی بات ہے۔ جب یہ دونوں حضرات غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ذرا یہاں ہی ٹھہریں، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر آگے آئے، پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ ذرا اور ٹھہریں، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ابوبکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ حضور اور حضرت ابوبکر کو غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا تنا ہوا دیکھا تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ کی قسم مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور نے ان سے کہا اے ابوبکر مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان سے یہ بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور سے عرض کیا اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہارا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے میرے والد حضرت عازب سے 13
درہم میں ایک زین خریدی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عازب سے کہا، میں اپنے بیٹے برا سے کہو کہ وہ یہ زین میرے گھر پہنچا دے۔ حضرت عازب نے کہا، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جب حضور مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ پھر میں برا سے کہوں گا۔ حضرت ابوبکر نے کہا، ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے، پھر اگلے سارے دن تیزی سے چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے، حتیٰ کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں، تو مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں جلدی سے وہاں گیا اور وہاں بھی کچھ سایہ باقی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور کے لیے برابر کیا اور آپ کے لیے ایک پوستین بچھا دی اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا لیٹ جائیں، تاکہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی تلاش کرنے والا ادھر تو نہیں آ رہا، تو مجھے بکریوں کا ایک چراوا نظر آیا۔ میں نے کہا، اے لڑکے، تم کس کے چراوائے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام لیا جسے میں نے پہچان لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا، کچھ دودھ مجھے نکال کر دے سکتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں دودھ دینے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا، ہاں، دے سکتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی، پھر اس نے اس کے تھن سے غبار کو صاف کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے غبار کو صاف کیا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا۔ میں نے پیالے میں ڈالا، جس سے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں آیا اور تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، دودھ پی لیں۔ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مکہ والے ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا اور یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر سراقہ جب ہمارے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ 1 یا 2-3 نیزوں تک کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا اور میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے یہ دعا کی، اے اللہ، آپ ہمیں اس سے یہ سچائیں بچا لیں۔ تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک سخت زمین میں دھنس گئے اور وہ اپنے گھوڑے سے کودا اور کہا، اے محمد، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ کی قسم، مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے میں ان سب کو آپ کے بارے میں مغالطے میں ڈال دوں گا اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا ترکش ہے۔ آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں، فلانی جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے اور آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنی ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ پھر حضور وہاں سے چل دیے اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ لوگ راستے کے دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے اور راستے میں خادم اور بچے دوڑے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر، رسول اللہ آ گئے، محمد آ گئے۔ مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کہ حضور کس کے مہمان بنے، تو حضور نے فرمایا، آج رات میں عبدالمطلب کے ماموں بنو نجار کے ہاں ٹھہروں گا، اس طرح میں ان کا احترام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان سے حضور کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر نے حضور اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پہنائے اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرم تک آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت دیر انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعے پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور اور اس کے ساتھیوں پر پڑی جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سیراب ہٹتا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سیراب کہتے ہیں۔
اس یہودی سے نہ رہا گیا، اس نے بلند آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے، اور اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے حرم مقام پر جا کر حضور کا استقبال کیا۔ اب ان سب کو لے کر حرہ کے داہنی جانب مڑ گئے اور بنو عمرو بن عوف کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، حضور خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور کو اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر حضرت ابوبکر کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو حضور کا پتہ چلا۔ حضور 10 راتوں سے زیادہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دری گئی پرہیزگاری پر، اور اس میں حضور نے نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ ان دونوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہیل کی تھی جنہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات حضرت اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا، انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا، مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا۔ تو ان بچوں نے کہا، یا رسول اللہ، انہیں ہم بیچنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ زمین آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان بچوں سے یہ زمین بطور ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس جگہ آپ نے مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ اینٹیں اٹھانے لگے، اور آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھلی اور زیادہ پاک ہیں۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اے اللہ، اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور نے ان اشعار کے علاوہ اور کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد آ گئے، میں دوڑا تو پھر رہا تھا، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر دونوں تشریف لے اور مدینے کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضرات کے آنے کی خبر کر دے۔ چنانچہ تقریباً 500 انصار ان حضرات کے استقبال کے لیے نکلے، اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضرات نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، آپ دونوں حضرات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضرات کی بات مانی جائے گی۔ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر ان کا استقبال کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے۔ تمام مدینے والے استقبال کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور کو دیکھ رہی تھیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ ان میں حضور کون ہیں، ان میں حضور کون سے ہیں، اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا، اور ان دونوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے یہ اشعار خوشی میں پڑھ رہے تھے، وعدے کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر نکلا، جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر شکر واجب رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم آئے، یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھانے لگے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال اور حضرت سعد آئے، پھر عمر بن خطاب بھی صحابہ کے ساتھ آئے، پھر حضور
تشریف لایا اور میں نے مدینہ والوں کو حضور کی تشریف آوری پر جتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا اتنا میں کسی چیز پر خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے مفصل صورتوں میں سے یہ صورت پڑھ چکا تھا۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس بنو عبدالدار قبیلے کے حضرت مصعب بن عمیر آئے، پھر بنو فہر کے نابینا ابن مکتوم آئے، پھر حضرت عمر بن خطاب 20 سواروں کے ساتھ آئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا وہ میرے پیچھے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر حضور تشریف لائے اور حضرت ابوبکر ان کے ساتھ تھے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں حضور کے تشریف لانے سے پہلے مفصل کی گئی صورتیں پڑھ چکا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت ہشام بن عاص نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے صرف مقام پر سے اوپر کی جانب بنو غفار کے غوث کے کنارے وادی تنازب میں جمع ہونا طے کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی صبح کو وہاں پہنچا ہوا نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ اسے روک لیا گیا ہے، لہذا اس کے باقی دونوں ساتھی چلے جائیں اور اس کا انتظار نہ کریں۔ چنانچہ میں اور حضرت عیاش تو صبح تنازب پہنچ گئے اور حضرت ہشام کو ہمارے پاس آنے سے روک لیا گیا اور کافروں کی طرف سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں پڑ گئے، یعنی اسلام سے پھر گئے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہم قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے۔ حضرت عیاش ابو جہل بن ہاشم حارث بن ہشام کے چچا زاد بھائی اور ماں شریک بھائی تھے۔ حضرت ابو جہل اور حارث بن حارث حضرت عیاش کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ آئے اور رسول اللہ بھی مکہ ہی میں تھے، تو ان دونوں نے حضرت عیاش سے بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری ماں نے یہ نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لیں گی اور نہ وہ سر میں کنگھی کرے گی اور نہ دھوپ سے سایہ میں جائیں گی۔ ماں کا یہ حال سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے ان سے کہا یا اللہ کی قسم، یہ لوگ تم کو تمہارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان سے چکنے رہو۔ اللہ کی قسم، جب جوئیں تمہاری ماں کو تنگ کریں گی تو وہ ضرور کنگھی کریں گی، اور جب مکہ کی گرمی اس کو ستائے گی تو وہ خود ضرور سائے میں چلی جائے گی۔ اس پر حضرت عیاش نے کہا میں اپنی ماں کی نظر بھی پوری کراتا ہوں اور میرا وہاں کچھ مال ہے وہ بھی میں ساتھ لے آتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے میں قریش کے بڑے مالداروں میں سے ہوں، تم ان کے ساتھ مت جاؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان دونوں کے ساتھ جانے پر مصر رہے۔ جب انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی ٹھان ہی لی تو میں نے ان سے کہا تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور ان کے ساتھ جانے کا ارادہ کر ہی لیا تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ نسل کی اور مان کر چلنے والی ہے، تم اس کی پیٹھ پر بیٹھے رہنا، اگر تمہیں ان دونوں کو کسی بات پر شک ہو تو اس پر بھاگ کر اپنی جان بچا لینا۔ چنانچہ وہ اس اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے ان سے کہا اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا یہ اونٹ سست پڑ گیا، اور کیا تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے نہیں بٹھا لیتے؟ حضرت عیاش نے کہا ہاں ضرور۔ انہوں نے اپنی اونٹنی نیچے بٹھائی اور ان دونوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھا لیا تاکہ ابو جہل ان کی اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے تو یہ دونوں حضرت عیاش پر جھپٹے اور انہیں رسی سے اچھی طرح باندھ لیا اور انہیں مکہ لے گئے۔ اسلام سے ہٹانے کے لیے ان پر بڑا زور ڈالا، آخر وہ اسلام کو چھوڑ گئے۔ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو مسلمان اسلام کو چھوڑ جانے والے بھی یہی چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور اسلام چھوڑ کر چلے جانے والے بھی یہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ حضور مدینہ تشریف لے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، کہہ دو اے بندو میرے جنہوں کے زیادتی کی اپنی جان پر آس مت توڑو، اب اللہ کی مہربانی سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے خدا گناہ معاف کرنے والا مہربان، اور رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کی حکم برداری کرو، پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، اور چلو بہتر بات پہ جو اتری تمہاری طرف تمہارے رب سے پہلے اس سے کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک اور تم کو خبر نہ ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیتیں لکھ کر حضرت ہشام بن عاص کے پاس بھیج دی۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میرے پاس پہنچی تو میں ان کو زیتوی مقام پر پڑھنے لگا اور میں ان کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ان کو اوپر نیچے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ان کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے دعا مانگی اے اللہ یہ آیتیں مجھے سمجھا دے۔ پھر اللہ نے میرے دل میں یہ مطلب ڈالا کہ یہ آیتیں ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں،
ہم جو اپنے دلوں میں سوچا کرتے تھے اور صحابہ جو ہمارے بارے میں کہا کرتے تھے جو اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتا دیا کہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ جب یہ مطلب میری سمجھ میں آ گیا اور مجھے اپنی توبہ قبول ہو جانے کی بات معلوم ہو گئی تو میں اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس پر سوار ہو کر مدینہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے لیے جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی وہ حضرت عثمان بن عفان ہے۔ میں نے حضرت نضر بن انس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حمزہ یعنی انس کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عثمان بن عفان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ حضور کی صاحبزادی بھی تھی۔ حضور کے پاس ان دونوں کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ پھر قریش کی ایک عورت آئی، اس نے کہا، محمد میں نے تمہارے داماد کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے کہا میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا تھا اور خود ان کے پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے۔ حضرت عثمان حضرت لوط کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ طبرانی نے حضرت انس سے اسی حدیث کی ہم معنی روایت کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں حضور کو کوئی خبر نہ ملی۔ حضور گھر سے باہر تشریف لا کر ان کے بارے میں لوگوں سے خیر خبر پوچھا کرتے۔ آپ کو ان کے بارے میں کوئی خبر ملنے کا بڑا انتظار تھا۔ آخر ایک عورت آئی اور اس نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی ہجرت۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے بعد ٹھہر کر لوگوں کی جو امانتیں حضور کے پاس تھیں وہ لوگوں کو پہنچا دوں، چونکہ لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو الامین کہا جاتا تھا۔ میں آپ کے بعد 3 دن وہیں رہا۔ میں گھر سے باہر علی الاعلان لوگوں میں چلتا پھرتا تھا، ایک دن بھی چھپ کر نہیں بیٹھا۔ پھر میں مکہ سے نکل کر حضور والے راستے پر چل دیا، یہاں تک کہ جب بنو عمر بن عوف کے ہاں پہنچا تو حضور ابھی وہاں ہی قیام پذیر تھے۔ میں کلثوم بن ادم کے ہاں ٹھہرا اور حضور کو بھی وہاں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا۔ حضرت محمد بن خاطب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے جب خواب میں ایک کھجوروں والی سرزمین دیکھی میں تم لوگ وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت خاطب اور حضرت جعفر سمندر کے راستے سے روانہ ہوئے اور حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میں اسی کشتی میں پیدا ہوا جس میں یہ حضرات روانہ ہوئے تھے۔ حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں جہاں میں بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ حضور نے آپ کو اجازت دے دی اور وہ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی جس سے کہ عنقریب آئے گی۔ حضرت مسلمہ فرماتی ہیں کہ جب سرزمین مکہ مسلمانوں پر تنگ ہو گئی اور رسول اللہ کے صحابہ کو اس طرح ستایا گیا اور ان کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ دین کی وجہ سے ان پر آزمائش اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ بھی دیکھ لیا کہ حضور ان کو ان کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ خود حضور اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے حفاظت میں ہیں جس کی وجہ سے حضور کو کوئی ناگوار بات پیش نہیں آتی اور نہ آپ کو صحابہ والی تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ تو حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ملک حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا تم اس کے ملک میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تنگی سے نجات دے اور جن مصیبتوں میں تم مبتلا ہو ان سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ چنانچہ ہم لوگ جماعتیں بن کر حبشہ جانے لگے اور وہاں جا کر ہم اکٹھے ہو گئے اور وہاں رہنے لگے۔ بڑا اچھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بہترین پڑوسی تھے، ہم اطمینان سے اپنے دین پر چلنے لگے، وہاں ہمیں کسی قسم کا ظلم کا اندیشہ نہ تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہمیں رہنے کو ایک علاقہ مل گیا ہے جہاں ہم امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بہت برا لگا اور انہیں ہم پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے جمع ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجیں گے جو ہمیں نجاشی کے ملک سے نکال کر ان کے پاس مکہ واپس لے آئے۔
चुनांचे उन्होंने उमरू बिन आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को बतौर वफ़द भेजना तय किया और नजाशी और उसके जर्नीलों के लिए बहुत से तोहफे जमा किए और उनमें से हर एक के लिए अलग अलग तोहफा तैयार किया और उन दोनों से कहा कि सहाबा के बारे में बात करने से पहले हर जर्नेल को इसका तोहफा दे देना, फिर नजाशी को उसके तोहफे देना और कोशिश करना कि सहाबा से नजाशी की बात होने ना पाए और पहले ही वो उनको तुम्हारे हवाले कर दे। चुनांचे वो दोनों हिबशा नजाशी के यहाँ गए और हर जर्नेल को का तोहफा पेश किया। फिर उन्होंने हर जर्नेल से बात की कि हम अपने चंद बेवकूफ़ों की वजह से इस बादशाह के पास आए हैं। ये बेवकूफ़ अपनी कौम का दीन छोड़ चुके हैं और तुम्हारे दीन में दाखिल नहीं हुई हैं, तो उनकी कौम ने हमें इसलिए भेजा है कि ताकि बादशाह उन लोगों को उनकी कौम के पास वापस भिजवा दे। जब हम बादशाह से यह बात करें तो तुम सब उसे ऐसा करने का यानी वापस भेजने का मशवरा देना। सब ने कहा हम ऐसे ही करेंगे। फिर उन्होंने जाकर नजाशी को तोहफे पेश किए और मक्का वाले उसे जो तोहफे भेजते थे उनमें से उसे सबसे ज़्यादा पसंद रंगी हुई खाल थी। जब वो उसे तोहफे देख चुके तो उन्होंने नजाशी से कहा, बादशाह, हमारे चंद बेवकूफ़ नौजवानों ने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुई हैं और एक नया घरा हुआ दीन इन्होंने इख्तियार किया है जिसे हम नहीं जानते। अब उन्होंने तुम्हारे मुल्क में आकर पनाह ले ली है और आपकी खिदमत में उनके बारे में बात करने के लिए उनके ख़ानदान, उनके वालिदैन, उनके चचा और उनकी कौम ने हम लोगों को भेजा है ताकि उनको उनकी कौम के पास वापस भेज दें, क्योंकि उनकी कौम वाले उनको आपसे ज़्यादा जानते हैं और ये लोग आपके दीन में कभी भी दाखिल नहीं होंगे कि आप इस वजह से उनकी हमायत और हिफाजत करेंगे। सुनकर नजाशी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता और जब तक मैं उसको बुलाकर उनसे बात ना कर लूँ और उनके मामले में गौर ना कर लूँ उस वक्त तक मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे मुल्क में आकर पनाह ली है और किसी और का पड़ोस इख्तियार करने के बजाय उन्होंने मेरा पड़ोस इख्तियार किया है और अगर वो ऐसे ही निकले जैसे उनकी कौम वाले कह रहे हैं तो मैं उन्हें उनकी कौम के पास वापस भेज दूँगा। अगर वो वैसे ना हुई है तो मैं उनकी हर तरह हिफाजत करूँगा और उनकी कौम के दरमियान नहीं पड़ूँगा और उनको वापस भेजकर उनकी कौम की आंखें ठंडी नहीं करूँगा। चुनांचे नजाशी ने मुसलमानों को बुला लिया। जब मुसलमान उनके पास आए तो उन्होंने उसे सलाम किया और उसे सजदा ना किया। तो उसने कहा, ए जमात मुहाजिरीन, तुम लोग मुझे ये बताओ कि जिस तरह तुम्हारी कौम के आदमी ने आकर सजदा करके मुझे सलाम किया, तुम लोगों ने इस तरह से मुझे सलाम नहीं किया। और ये भी बताओ कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो और तुम्हारा दीन क्या है, क्या तुम ईसाई हो? मुसलमानों ने कहा, नहीं। नजाशी ने कहा, क्या तुम यहूदी हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, क्या तुम अपनी कौम के दीन पर हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, फिर तुम्हारा दीन क्या है? उन्होंने कहा, इस्लाम। उसने कहा, इस्लाम क्या है? उन्होंने कहा, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते हैं। उसने कहा, ये दीन तुम्हारे पास कौन लाया? उन्होंने कहा, यह दीन हमारे पास हम ही का एक आदमी लेकर आया है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसके हस्ब व नस्ब से हम खूब वाकिफ़ हैं। उन्हें अल्लाह ने हमारी तरफ से ऐसे ही भेजा है जैसे अल्लाह ने और रसूलों को हमसे पहलों की तरफ भेजा। उन्होंने हमें नेकी और सदका करने, वादा पूरा करने, इमानत अता करने का हुक्म दिया। बुतों की इबादत से उन्होंने हमें रोका और अल्लाह वाद ला शरीक अल्लाह की इबादत का हमें हुक्म दिया। हमने उन्हें सच्चा मान लिया और अल्लाह के कलाम को पहचान लिया। हमें यकीन है कि वो जो कुछ लाए हैं वो सब अल्लाह के पास से आया है। हमारे इन कामों की वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और उस सच्चे नबी की भी दुश्मन बन गई और उन्होंने उनको झुलाया और उनको कत्ल करना चाहा। हमसे बुतों की इबादत करवाना चाहते हैं। हम अपने दीन, अपनी जान को लेकर अपनी कौम से भागकर आपके पास आए हैं। नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये भी इसी नूर से निकला है जिससे मूसा का दीन निकला था। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाकी रही सलाम करने की बात तो रसूल अल्लाह ने हमें वैसी का हुक्म दिया है। चुनांचे हमने आपको वैसे ही सलाम किया जैसे हम आपस में करते हैं। चुनांचे जहाँ तक हज़रत ईसा बिन मरियम का ताल्लुक़ है तो वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं
اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جن کو اللہ نے مریم کی طرف القا فرمایا تھا، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی روح ہیں، اور وہ اس کنواری عورت کے بیٹے ہیں جو الگ تھلگ رہنے والی تھیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ بتایا ہے حضرت عیسیٰ بن مریم اس سے اتنے بھی، یعنی اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر حبشہ کے معزز سرداروں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حبشہ کے لوگوں نے تمہاری اس بات کو سن لیا تو وہ تمہیں بادشاہیت سے ہٹا دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا۔ جب اللہ نے میرے ملک مجھے واپس کیا تھا تو اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے دین کے بارے میں ان لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ ایسے کام سے اللہ کی پناہ۔ امام احمد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے لمبی حدیث نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے رسول اللہ کے صحابہ کے پاس آدمی بھیج کر ان کو بلایا۔ جب ان کا قاصد مسلمانوں کے پاس آیا تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، جب تم اس نجاشی کے پاس جاؤ گے تو اس آدمی یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، ہم وہی کہیں گے جو حضور نے ہمیں سکھایا اور جس کا حضور نے ہمیں حکم دیا، پھر جو چاہے ہو۔ جب یہ حضرات نجاشی کے پاس گئے تو اس نے اپنے بڑے پادریوں کو بلا رکھا تھا اور اپنی کتابیں کھول کر نجاشی کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا، یہ دین کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور نہ میرے دین میں داخل ہوئی اور نہ موجود دینوں میں سے کسی دین میں؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نجاشی سے بات کرنے والے حضرت جعفر تھے۔ انہوں نے فرمایا، بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھا لیتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے اور رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجا، جس کے اسب و نسب کو، سچائی اور ایمانداری کو اور اس کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاموں اور ناحق کے خون بہانے سے رک جانے کا حکم دیا، اور ہمیں بے حیائی کے کاموں، جھوٹی گواہی دینے، یتیم کا مال کھا جانے سے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے روکا، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس طرح حضرت جعفر نے دین کے اور احکام کا بھی ذکر کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس میں اس کی تعمیر میں ان کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو کچھ حرام کیا ہم نے اسے حرام سمجھا، اور اس نے ہمارے لیے حلال کیا ہم نے اسے حلال سمجھا۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم شروع کر دیا اور انہوں نے ہمیں اس طرح کے عذاب دیے، اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں بڑی آزمائشوں میں ڈالا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوبارہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں، اور جن کاموں کو ہم پہلے حال سمجھتے تھے اب وہ ان کاموں کو حال سمجھنے لگ جائیں۔ جب انہوں نے ہمیں بہت دبایا اور ہم پر بہت بڑے ظلم ڈھائے اور ہمیں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑیں اور دین پر عمل کرنے میں وہ لوگ رکاوٹ بن گئے، اور تو اے بادشاہ، ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں کو چھوڑ کر آپ کا انتخاب کیا، آپ کے پڑوس میں رہنا پسند کیا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے کہا، ہے تمہارے نبی جو کلام اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں، کیا تمہیں اس میں سے کوئی یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں یاد ہے۔ نجاشی نے ان سے کہا، پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ یہ سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت جعفر کی تلاوت سن کر نجاشی کے بڑے پادری بھی اتنے روئے کہ ان کی کتابیں گیلی ہو گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں اور قریش کے دونوں قاصدوں سے۔ نجاشی نے کہا، تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا بلکہ اسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ دونوں نجاشی کے دربار سے باہر آئے تو عمرو بن عاص نے اپنے ساتھی سے کہا، آج تو بات ہو چکی ہے، اللہ کی قسم میں کل نجاشی کے پاس جا کر ان مسلمانوں کا ایسا عیب
بیان کروں گا جس سے مسلمانوں کی جماعت کی جڑ کٹ جائے گی۔ ان دونوں میں سے عبداللہ بن ابی ربیعہ ہمارے بارے میں ذرا محتاط اور نرم تھے، اس لیے اس نے کہا ایسے نہ کرو، کیونکہ اگرچہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو ہمارے رشتہ دار۔ عمرو بن عاص نے کہا اللہ کی قسم میں تو نجاشی کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن حضرت عمرو بن عاص نے نجاشی کے ہاں جا کر کہا بچہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں گستاخی کی بہت بڑی بات کہتے ہیں، آپ آدمی بھیج کر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس آدمی بھیجا کہ بادشاہ مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابن سلمہ فرماتی ہیں کہ ایسی پریشانی میں ہم پر کبھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ سارے مسلمان جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جب نجاشی تم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھے گا تو تم ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو مسلمانوں نے طے کیا کہ اللہ کی قسم ہم وہی کہیں گے جو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور جو ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں ہم تو سچی بات بتائیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے پاس گئے تو اس نے ان سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو یہ جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی ہمارے پاس لے کر آئے۔ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی پیدا کردہ روح ہیں، اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی مریم کی طرف القاء فرمایا تھا۔ نجاشی نے اپنے ہاتھ زمین کی طرف بڑھایا اور ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگے اللہ کی قسم تم نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ سن کر نجاشی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے کمانڈر غصے میں بڑبڑانے لگے۔ نجاشی نے کہا چاہے تم کتنا بڑبڑاؤ اللہ کی قسم بات تو یہی ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا تم جاؤ، تمہیں ہمارے ملک میں ہر طرح کا امن ہے، جو تمہیں گالی دے گا اسے تاوان دینا پڑے گا۔ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ میں تم میں سے ایک آدمی کو بھی ذرا سی تکلیف پہنچاؤں اور مجھے سونے کا ایک پہاڑ مل جائے۔ اور اپنے آدمیوں سے کہا ان دونوں کے تحفے انہیں واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جب اللہ نے میرے ملک مجھے واپس کیا تھا تو اس نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی، تو میں اب اللہ کے معاملے میں کیسے رشوت لوں گا؟ اور اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات نہیں مانی تھی، تو اب میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات کیوں مانوں؟ چنانچہ قریش کے دونوں قاصد اپنے تحفے لے کر ذلیل خوار ہو کر اس کے دربار سے باہر آئے، اور ہم لوگ اس کے ہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین تھا اور وہاں کے لوگ اچھے پڑوسی تھے۔ نجاشی کے حالات ٹھیک چل رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے ان سے ملک چھیننے کے لیے اس پر چڑھائی کر دی۔ اللہ کی قسم اس وقت جتنا ہمیں غم ہوا اس سے زیادہ غم ہمیں کبھی نہیں ہوا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ دشمن کہیں نجاشی پر غالب نہ آ جائیں، تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بن جائے گا جو ہمارے حقوق کو بالکل نہ پہچانتا ہوگا۔ نجاشی تو ہمارے حقوق کو خوب پہچانتا ہے۔ چنانچہ نجاشی دشمن کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ اس کے اور دشمن کے درمیان دریائے نیل پڑتا تھا۔ نجاشی نے اپنا لشکر لے کر دریائے نیل پار کیا اور وہاں محاذ جنگ قائم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس میں کہا کون آدمی ایسا ہے جو اس لڑائی کا حال اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے اور پھر ہمیں آ کر ساری خبر بتا دے؟ زبیر بن عوام نے فرمایا میں تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں تم ٹھیک ہو، اور وہ صحابہ میں سب سے کم عمر تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے دریائے نیل پار کرنے کے لیے ایک مشک میں ہوا بھر کر ان کو دی۔ انہوں نے اپنے سینے سے وہ مشک باندھ لی اور اس پر تیرتے ہوئے دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر وہ چلے اور پھر وہ لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ ہم لوگوں نے نجاشی کے لیے اللہ سے دعا کی اللہ اسے دشمن پر غالب فرمائے اور پورے ملک میں اس کی حکومت کو مضبوط کرے۔ ہم لوگ دعا مانگتے رہے اور جنگ کا نتیجہ معلوم کرنے کا منتظر تھے کہ اچانک حضرت زبیر سامنے سے دوڑتے ہوئے نظر آئے، کپڑا ہلا کر یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو، نجاشی کامیاب ہو گیا ہے اور اللہ نے اس کے دشمن کو ہلاک کر دیا اور اس کی حکومت کو اس کے ملک میں مضبوط کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ ہمیں کبھی اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی ہمیں اس خبر سے ہوئی۔ نجاشی بھی واپس آ گیا اور اللہ نے اس کو دشمن ہلاک کر دیا تھا اور اس کی حکومت کو ملک میں مضبوط کر دیا، اور حبشے کی سلطنت اس کے حق میں مستحکم ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم اس کے پاس بڑے اطمینان سے رہے، آرام و اطمینان سے رہے۔ پھر ہم لوگ حضور کی خدمت میں واپس آ گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
نے ہمیں نجاشی کے یہاں بھیجا۔ ہم تقریباً 80 مرد تھے، جن میں عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عرفہ، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو موسیٰ بھی تھے۔ یہ حضرات نجاشی کے یہاں پہنچ گئے۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحفے دے کر بھیجا۔ جب یہ دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا اور پھر جلدی سے بڑھ کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے وہ چچا زاد بھائی ہمیں ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا وہ کہاں ہیں؟ وہ دونوں نے کہا وہ یہاں تمہارے ملک میں فلاں جگہ ہیں، آدمی بھیج کر ان کو بلا لو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج میں تمہاری طرف سے بادشاہ کے سامنے بات کروں گا۔ چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جعفر نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہوا، تم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں آپ کے خلاف ہیں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا کیا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کہا، وہ اللہ کی پیدا کردہ روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی اس عورت کی طرف القا فرمایا تھا جن کو کسی بشر نے ہاتھ لگایا، اور نہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ان کا کنوارا پن ختم ہوا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا اے حبشہ والو، اے عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں، اے ربانیت اختیار کرنے والوں، ہم عیسیٰ کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ مسلمان اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کہتے۔ اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا خوش آمدید ہو تم اس ذات اقدس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی تھی۔ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہو، اللہ کی قسم اگر بادشاہیت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھاتا۔ اور پھر نجاشی نے حکم دیا کہ تو قریش کے ان دونوں قاصدوں کے تحفے واپس کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جلدی سے مدینہ کو گئے جہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے بارے میں کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بنا کر بھیجا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا، اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے کہا اگر بادشاہیت کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے جوتوں کو چومتا اور مسلمانوں سے کہا تم میرے ملک میں جتنا چاہو رہو، اور اس نے ہمارے لیے کھانے اور کپڑے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابو سفیان کی طرف تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور ہم لوگ ان دونوں نجاشی کے ملک میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بیوقوف لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا۔ ہم لوگ ان کے دربار میں آئے تو اس نے ان سے کہا یہ لوگ عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ لوگ تمہارے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا ان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نجاشی نے کہا تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نجاشی کے دربار سے آ گئے تو عمرو بن عاص نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ نہ کہا جو میں کہتا ہوں تو میں ان کو اپنے ملک میں ایک منٹ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے ہمارے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ یہ اس کا دربار
دوبارہ بلانے کے ہمارے لیے پہلی دفعہ کے بلانے کی نسبت زیادہ پریشانی کا سبب بنا۔ ہم دوبارہ ان کے پاس گئے۔ اس نے کہا، تمہارے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہا، فلاں فلاں بڑے پادری اور فلاں فلاں راہب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاشی کے پاس آ گئے۔ نجاشی نے ان پادریوں اور راہبوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے زمین سے کچھ چھوٹی سی چیز اٹھا کر کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے، حضرت عیسیٰ اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ نجاشی کے کہنے پر اس نے منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے 4 درہم کا جرمانہ کر دو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں۔ چنانچہ اس نے جرمانہ دوگنا یعنی 8 درہم کر دیا۔ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کا وہاں غلبہ ہو گیا، تو ہم نے نجاشی سے کہا کہ رسول اللہ غالب آ گئے اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور جن کافروں کے ستانے کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کرتے تھے، حضور نے ان سب کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے ہم اب حضور کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں سواریاں بھی دیں اور زاد سفر بھی۔ پھر کہا، اپنے حضرت کو وہ سب کچھ بتا دینا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرا نمائندہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کرنا میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے تو پھر مدینہ پہنچے تو حضور نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے گلے لگا لیا اور فرمایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی۔ اور حضرت جعفر کی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ پھر حضور بیٹھ گئے تو نجاشی کے قاصد نے کہا، یہ حضرت جعفر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حضرت جعفر نے کہا، جی ہاں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، واپسی پر ہمیں سواریاں دی اور زاد سفر بھی، اور اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ سے کہا تھا کہ حضور سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ حضور نے کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تم نے حضور کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا۔ حضرت عبداللہ بنت ابی حشمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میرے خاوند حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے تو یہ تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک وہ مشرک ہی تھے اور ہمیں اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا، اے ام عبداللہ، کیا تم لوگ جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا، ہاں، جب تم ہمیں ستاتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تو ہم اب جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر پر کچھ ایسی رکت طاری ہوئی تو جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور پھر حضرت عمر واپس چلے گئے اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر چلے جانے کا انہیں بڑا غم ہو رہا تھا۔ پھر حضرت عامر ہماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تھے جو میں نے کہا ہے۔ ابو عبداللہ، اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے حضرت عمر پر کیسی رکت طاری تھی اور وہ کیسے غمگین تھے۔ حضرت عامر نے کہا، کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امید ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، ہاں۔ حضرت عامر نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہوگا، یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یعنی عمر مسلمان نہیں ہوگا، یعنی جیسے گدھے کا اسلام ناممکن ہے ایسے ہی عمر کا اسلام لانا ناممکن ہے۔
حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر چونکہ دیکھ رہے تھے کہ عمر کا اسلام کے خلاف بہت سخت دل ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کر یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ کا نام لیلہ ہے۔ حضرت خالد بن سعد بن الاس ان کے بھائی حضرت عمرو دونوں ان صحابہ میں سے تھے جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے 1 سال بعد جب یہ مہاجرین حبشہ حضور کی خدمت میں واپس آئے تو حضور کی مجلس کے قریب پہنچے تو حضور نے ان سے فرمایا، تم کس بات کا کام کرتے ہو؟ اور ان لوگوں کی تو ایک ہی ہجرت ہوئی اور تمہاری تو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ تم تو حبشہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اسی کے پاس سے ہمارے پاس ہجرت کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے، ہمیں حضور کے مدینہ ہجرت کرنے کی خبر ملی، چنانچہ میں اور میرے 2 بھائی حضور کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے۔ میں سب میں چھوٹا تھا۔ حضرت ابو بردہ اور دوسرے حضرت ابو رحم تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے 50 سے کچھ اوپر آدمیوں میں تھے، یا یہ فرمایا کہ ہم 53 آدمی میں تھے، یا یہ فرمایا کہ ہم 52 آدمیوں میں تھے، اور ایک کشتی پر سوار ہوئے اور اسی کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا۔ وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب ملے، ہم ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم اکٹھے ہی مدینہ آئے۔ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ ہم کشتی والوں کو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، یعنی ہم ہجرت کے پہلے مدینہ آئے تو تم مدینہ بہت دیر سے پہنچے۔ حضرت اسماء بنت امیس بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں۔ وہ حضور کی زوجہ حضرت حفصہ کو ملنے گئیں۔ حضرت اسماء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر حضرت حفصہ کے پاس آئے اور حضرت اسماء وہاں ہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے حضرت اسماء کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، یہ اسماء بنت امیس ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ وہی حبشہ والی ہے، یہ وہی سمندر کا سفر کرنے والی ہے؟ حضرت اسماء نے کہا، جی ہاں وہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، لہٰذا ہم تم سے زیادہ رسول اللہ کے حقدار ہیں۔ حضرت اسماء کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم آپ لوگ تو حضور کے ساتھ تھے، آپ لوگوں میں سے ایسی سرزمین میں تھے جہاں کے لوگ دین سے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے، اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی جب تک تم نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور کو بتا کر پوچھ نہ لوں۔ اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گی اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت اسماء نے عرض کیا، یا نبی اللہ، حضرت عمر نے ایسے کہا۔ حضور نے فرمایا، پھر تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا جواب میں نے یہ اور یہ کہا۔ حضور نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ میرے حقدار نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی 1 ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اور کشتی والوں میں نے دیکھا کہ وہ 2 جماعتیں بن کر میرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبوی پوچھتے، اور حضور نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی، ان کو اس نے نہ کسی چیز سے خوشی تھی اور نہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز بڑی تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے بار بار مجھ سے یہ حدیث سنتے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، عشری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں اور رات کو ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کر لیتا ہوں، چاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہوں کہ کہاں ہیں۔ ان عشری ساتھیوں میں سے حضرت حکیم بھی تھے۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا تو وہ بھاگنا چاہتے تو لڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو، ابھی مت جاؤ، یا مسلمانوں شہ سواروں سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کرو، اکٹھے مل کر دشمن پر حملہ کریں گے۔ حضرت شیبی کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اور اولین میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔
حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کی مدینہ کو ہجرت ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ نے ہجرت جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ پر کچاوا باندھا، پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میرے بیٹے سلمہ بن ابی سلمہ کو میری گود میں میرے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر وہ اپنے اونٹ کو آگے سے پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جب میرے قبیلہ بنو مغیرہ کے آدمیوں نے ان کو یوں جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری جان پر ہمارا زور نہیں چلتا، اپنے بارے میں تم اپنی مرضی کرتے ہو، ہماری نہیں مانتے، لیکن ہم اپنی اس لڑکی کو کیسے تم پر چھوڑ دیں کہ تم اسے دنیا بھر میں لیے پھرو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل حضرت ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ان سے چھڑا کر لے گئے۔ اس پر حضرت ابو سلمہ کے قبیلہ بنو عبداللہ اسد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی لڑکی ام سلمہ ہمارے آدمی ابو سلمہ سے چھین لی ہے تو ہم اپنا بیٹا سلمہ تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ تو میرے بیٹے سلمہ پر ان کی آپس میں کھینچا تانی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا بازو اتار دیا اور بنو عبداللہ اسد اسے لے کر چلے گئے۔ مجھے بنو مغیرہ نے اپنے ہاں روک لیا۔ میرے خاوند ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اور اس طرح میں اور میرا بیٹا اور میرا خاوند ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں ہر صبح باہر میدان میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور شام تک وہاں روتی رہتی تھی۔ یوں تقریباً سال گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن قبیلہ بنو مغیرہ کا ایک آدمی میرے پاس سے گزرا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھا۔ میری حالت دیکھ کر اسے مجھ پر ترس آ گیا تو اس نے بنو مغیرہ سے کہا، کیا تم اس مسکین عورت کو جانے نہیں دیتے؟ تم لوگوں نے اسے، اس کے خاوند اور اس کے بیٹے تینوں کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ اس پر بنو عبداللہ اسد نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا اور میں نے اپنے اونٹ پر کچاوا باندھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر میں مدینہ اپنے خاوند کے پاس جانے کے ارادے سے چل پڑی اور میرے ساتھ اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا۔ جب میں تنعیم پہنچی تو مجھے وہاں بنو عبدالدار کے حضرت عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے بنت ابی امیہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے خاوند کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور میرے علاوہ، اس بیٹے کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں تو یوں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور میرے ساتھ چل پڑے اور میرے اونٹ کو خوب تیز چلایا۔ اللہ کی قسم، میں عرب کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہی جو ان سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا ہو۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو میرے اونٹ کو بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے اور جب میں اونٹ سے اتر جاتی تو میرے اونٹ کو لے کر پیچھے چلے جاتے اور اس کا کچاوا اتار کر اسے کسی درخت سے باندھ دیتے، پھر ایک طرف کو کسی درخت کے نیچے جا کر لیٹ جاتے۔ جب چلنے کا وقت قریب آتا تو میرے اونٹ پر کچاوا باندھ کر آگے میرے پاس لا کر اسے بٹھا دیتے اور خود پیچھے چلے جاتے اور مجھ سے کہتے، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اور جب میں سوار ہو کر اپنے اونٹ پر ٹھیک طرح بیٹھ جاتی تو اگلی منزل تک میرے اونٹ کی نکیل آگے سے پکڑ کر چلتے رہتے۔ انہوں نے سارے سفر میں میرے ساتھ یہی معمول رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قباء میں بنو عمرو بن عوف کی آبادی پر ان کی نظر پڑی تو مجھ سے کہا، تمہارا خاوند اسی بستی میں ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور حضرت ابو سلمہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ مکہ واپس چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ ابو سلمہ کے گھرانے نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، میرے خیال میں اور کسی گھرانے نے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کی ہیں، اور میں نے حضرت عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف اور عمدہ اخلاق والا رفیق سفر نہیں دیکھا۔ اور یہ حضرت عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکٹھے ہجرت کی۔ حضرت صہیب بن سنان کی ہجرت۔ حضرت صہیب بن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ وہ مقام دو پتھریلے میدانوں کے درمیان ایک شریلی زمین ہے اور وہ مقام یا ہجر ہے یا یثرب ہے، اور یا پھر حضور مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے۔ اور میرا ارادہ بھی آپ کے ساتھ جانے کا تھا، لیکن مجھے قریش کے چند نوجوانوں نے روک لیا۔ میں اس رات کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا۔ وہ پہرا دے رہے تھے۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیٹ کی بیماری میں مبتلا کر کے تمہیں بے فکر کر دیا ہے۔ اب
یہ اب کہیں جا نہیں سکتا ہے، لہٰذا اب اس کے پہرے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، چنانچہ وہ سب سو گئے۔ میں وہاں سے نکل پڑا۔ ابھی میں چلا ہی تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مجھ تک پہنچ گئے اور یہ لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں چند اوقیہ سونا دے دیتا ہوں، تم میرا راستہ چھوڑ دو، اس وعدے کو پورا کر دو۔ چنانچہ میں نے ان کے پیچھے چلتا ہوا مکہ پہنچا اور میں نے ان سے کہا، دروازے کی دہلیز کے نیچے کھودو، وہاں وہ سونا رکھا ہوا ہے، اور فلانی عورت کے پاس جاؤ، اس سے میرے 2 جوڑے لے لو۔ اور میں وہاں سے روانہ ہو کر کعبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ابھی وہ آپ کعبہ سے منتقل نہیں ہوئے تھے جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا، سونا اور کپڑے دے کر تم نے ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی آیا نہیں، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام نے ہی آپ کو اس واقعے کی خبر دی ہے۔ حضرت سعد بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب حضور کی طرف ہجرت کے ارادے سے چل پڑے تو مشرکین قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے سواری سے اتر کر اپنا ترکش سنبھالا اور کہا، اے جماعت قریش، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ تیز انداز ہوں۔ اللہ کی قسم، جب میں تم کو اپنی ترکش کے تمام تیروں سے نشانہ بنا لوں پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے۔ پھر جب تم تیر ختم ہو جائیں گے، جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہی میں تم پر تلوار سے حملے کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد تم جو چاہے کر لینا۔ اگر تم کہو تو میں مکہ میں اپنے مال کا تم کو پتہ بتا دوں اور تم لے لو، اور تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس پر ان کی صلح ہو گئی۔ انہوں نے ان کو اپنے مال کا پتہ بتا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ آیت نازل فرمائی، اور لوگوں میں ایک وہ شخص ہے کہ بھیجتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں۔ یہ آیت آخر تک نازل ہوئی۔ جب حضور نے حضرت صہیب کو دیکھا تو فرمایا، تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے ابو یحییٰ۔ اور ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب جب ہجرت کے ارادے سے چلے تو اہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا تو انہیں اپنا ترکش سنبھالا اور اس میں سے 40 تیر نکال کر کہا، جب میں تم میں سے ہر آدمی کے جسم میں ایک تیر پیوست کر لوں گا اور ان تیروں کے ختم ہونے پر تلوار سے تم لوگوں کا مقابلہ کر لوں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکو گے، اور تم جانتے ہو کہ میں بڑا بہادر مرد ہوں۔ یا یوں کرو کہ میں مکہ میں 2 باندیاں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تم لوگ لے لو اور مجھے جانے دو۔ حضرت انس بھی اسی روایت بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت صہیب کے اس قصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب حضور نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے ابو یحییٰ، تجارت میں بڑا نفع ہوا، اور آپ نے ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے حضور کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا، جب تم روم سے ہمارے ہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا، اور اب تم اتنا مال لے کر مکہ سے جا رہے ہو کہ اللہ کی قسم یہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ان سے کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو پھر کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ چنانچہ میں نے اپنا مال ان کو دے دیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری بات پہنچ گئی تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا، صہیب بہت نفع میں رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جب اپنے مکہ والے اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیتے اور نہ اسے دیکھتے اور نہ کبھی اس میں ٹھہرتے۔ حضرت محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی ابن عمر حضور کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، اور جب بھی اپنے مکہ والے مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے آخری آدمی تھے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حضرت عبداللہ بن حجش کا نہیں بلکہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حجش کا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ نابینا ہو چکے تھے جب انہوں نے ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تو ان کی بیوی جو ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اس کو یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے عبداللہ بن حجش کو یہ مشورہ دیا کہ وہ حضور کے علاوہ کسی اور کے پاس ہجرت کر کے جائے۔
لیکن انہوں نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور وہ اپنے بال بچوں اور مال کو لے کر قریش سے چھپ کر ہجرت کر کے مدینہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ان کی ہجرت سے ان کے سسر ابو سفیان بن حرب کو بڑا غصہ آیا اور ابو سفیان نے فوراً جا کر ان کے مکان کو بیچ ڈالا جو مکہ میں تھا۔ اس کے بعد ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور یوتب بن عبد العزیٰ ازری اس مکان کے پاس سے گزرے۔ اس مکان میں اس وقت نمک وغیرہ لگا کر کھالیں رکھی ہوئی تھیں تاکہ ان کی بدبو ختم ہو جائے۔ یہ دیکھ کر عتبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے یہ شعر پڑھا: ہر گھر کو ایک نہ ایک دن ویران اور فنا ہونا چاہیے، جتنا ہی لمبا عرصہ وہ صحیح و سالم رہے۔ ابو جہل نے حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر کہا: ہمارے لیے یہ ساری مصیبتیں اے بنو ہاشم تم نے کھڑی کی ہیں۔ جب حضور فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو احمد عبداللہ بن حجش کھڑے ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضور نے حضرت عثمان بن عفان کو فرمایا۔ وہ کھڑے ہو کر حضرت ابو احمد کو ایک طرف لے گئے اور انہیں آخرت میں لینے کی ترغیب دی۔ چنانچہ حضرت ابو احمد نے اپنے گھر کا مطالبہ چھوڑ دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور فتح مکہ کے دن اپنے ہاتھ کا سہارا لیے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو احمد مکہ سے اظہار محبت کے لیے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: مکہ کی وادی کتنی پیاری ہے جس میں میں رہبر کے بغیر چل پھر لیتا ہوں۔ بدصورت بیماری میری عیادت کرنے والے بہت ہیں، اس میں میری عظمت کے بہت سے کھونٹے گڑے ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیع اور حضرت عبداللہ بن حجش مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابو احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا تھے لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فارحہ بنت ابی سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امیہ بنت عبد المطلب بن ہشام ان کی والدہ تھیں۔ خاندان بنو حجش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس گھر کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد راوی نے پچھلے قصے جیسا قصہ بیان کیا ہے، لہٰذا بظاہر یا تو اس حدیث میں ابو احمد کا ذکر رہ گیا ہے یا لفظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے اور صحیح عبدالدین حجش ہے، کیونکہ عبد بن حجش تو نابینا تھے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حجش نابینا نہیں تھے اور نہ ہی حضرت ابو احمد بن حجش نے اپنے خاندان کی ہجرت کے بارے میں مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں: اور جب میری بیوی امام احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھروسے پر ہجرت کر کے جانے والا ہوں جس سے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں، تو کہنے لگیں اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ اور یثرب دور ہی رہے، وہاں نہ لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا یثرب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جو ایک دن بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنے پکے اور خیر خواہ دوست چھوڑ دیے اور کتنی خیر خواہ اور نصیحت کرنے والی عورتیں آنسو بہاتی نوح کرتی چھوڑ دیں۔ وہ خیر خواہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کا سبب ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اجر والے مرغوب اعمال کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے لیے حق کا صاف راستہ ظاہر ہو گیا تو میں نے بنو غنم کو ان کے پاس خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی۔ جب ان کی دعوت دینے والے نے حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے اور پھر وہ سب کے سب غزوہ کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط باتوں کی تمنا کی اور ابلیس نے ان کو حق سے پھسلا دیا، چنانچہ وہ ناکام ہوئے اور محروم کر دیے گئے۔ اور ہم نے نبی کریم کی بات کی طرف توجہ رجوع کیا اور اسے مان لیا اور ہم میں سے جو حق کے مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے بڑا عمدہ اور پاکیزہ بنایا گیا۔ ہم کریم کے رشتہ داریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور جب رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا ہمارے بعد کون سا بھانجا تم سے بچ سکے گا اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال رکھا جا سکے گا۔ جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن ایک طرف اور کافر ایک طرف، اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر ایک کے حق یا باطل پر ہونے کو واضح کر دیا جائے گا، اس دن تم جان لو گے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح طور پر اختیار کرنے والا ہے۔
حضرت زمرہ بن ابو عسیس یا ابن العسیس کی ہجرت۔ حضرت سعد بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں، اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ مکہ کے مسکین مسلمانوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ ان کو مکہ میں رہنے کی اجازت ہے، گو جہاد میں جانا افضل ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ برا کر رہے ہیں اپنا، کہتے ہیں کہ ان سے فرشتے تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے بے بس اس ملک میں۔ کہتے ہیں فرشتے کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ جو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سو ایسوں کا ٹھکانہ ہے دوزخ، اور وہ بہت بری جگہ پہنچے۔ اس پر ان مسکین مسلمانوں نے کہا اس آیت نے تو ہلا کر رکھ دیا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، مگر جو ہیں بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ جانتے کہیں کا راستہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان معذور ہیں اور ان پر ہجرت فرض نہیں ہے اور مکہ میں رہنے کی ان کو اجازت ہے۔ حضرت زمرہ بن العسیس قبیلہ بنو لیث کے تھے اور یہ نابینا تھے، مالدار بھی تھے، اور اس آیت کے نازل ہونے پر انہوں نے کہا اگرچہ میری نگاہ چلی گئی ہے لیکن ہجرت کے لیے میں تدبیر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مال اور غلام ہے، لہٰذا مجھے سواری پر بٹھا دو۔ چنانچہ انہیں سواری پر بٹھایا گیا، وہ بیمار تھے اور آہستہ آہستہ روانہ ہوئے اور تنعیم پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ مسجد تنعیم کے پاس ان کو دفن کیا گیا تو خاص انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جوئی کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آپ پکڑے اس کو موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت زمرہ بن جندب اپنے گھر سے جب ہجرت کے لیے چلنے لگے تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے سواری پر بٹھا دو اور مشرکین کی زمین سے نکال کر حضور کی طرف روانہ کر دو۔ چنانچہ یہ روانہ ہوئے، لیکن حضور تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے اسلام کے ارادے سے چلا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز میں تھے، میں ابھی آخری صفحے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے مسلمانوں کی طرح نماز پڑھی۔ جب حضور نماز سے فارغ ہو کر آخری صف میں میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا تم کس کام کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم ہجرت کرو گے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کون سی ہجرت کرو گے، ہجرت بادی یا ہجرت باقی؟ میں نے عرض کیا کون سی ہجرت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہجرت باقی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہجرت باقی یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے ساتھ یہاں مدینہ میں ہی رہنے لگ جاؤ، اور ہجرت بادی یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہر حال میں اطاعت کرنی ہوگی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، دل چاہے نہ چاہے، اور چاہے تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے پھر بھی تم اطاعت کرو گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، ضرور کروں گا۔ پھر آپ نے بیعت فرمانے کے لیے اپنا دست مبارک بڑھایا اور میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں اپنے لیے کسی قسم کی رعایت طلب نہیں کر رہا ہوں تو آپ نے خود فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے۔ میں نے کہا جہاں تک مجھ سے ہو سکے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بیعت فرما لیا۔ قبیلہ بنو اسلم کی ہجرت۔ حضرت ایاس بن سلمہ بن عقوف فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ایک درد میں مبتلا ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے بنو اسلم تم لوگ دیہات میں چلے جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اسے پسند نہیں کرتے کہ ہم الٹے پاؤں دیہات کو واپس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا تم ہمارے دیہات والے ہو اور ہم تمہارے شہر والے ہیں، جب تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، اور جب ہم تمہیں بلائیں گے تو تم ہماری ماننا۔ اب تم جہاں بھی رہو مہاجر ہی شمار ہوگے۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت جنادہ بن ابی امیہ زادی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے زمانے میں ہجرت کی، پھر ہمارا ہجرت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہجرت ختم ہو گئی
اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تک کفار سے جہاد باقی رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سعدی فرماتے ہیں کہ میں بنو سعد بن بکر کے ساتھ 8 آدمیوں کے وفد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ لوگوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ضرورت کی باتیں پوچھ لیں اور مجھے اپنی سواریوں میں سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے میری ضرورت کی بات بتائیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ضرورت کی بات کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم سب سے عمدہ ضرورت والے ہو، یا فرمایا کہ تمہاری ضرورت ان کی ضرورتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب تک کفار سے جہاد کا سلسلہ رہے گا ہجرت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صفوان بن امیہ اور دوسرے حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے بارے میں جو کہا گیا اس کا بیان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ جس نے ہجرت نہ کی اس کا کوئی دین نہیں، اس کا دین کامل نہیں بلکہ ناقص ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک میں مدینہ نہ آؤں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ مدینہ پہنچے اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاں ٹھہرے۔ پھر یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے ابو وہب تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت صفوان نے کہا مجھ سے یہ کہا گیا کہ جو آدمی ہجرت نہ کرے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو وہب تم مکہ کے پتھریلے میدانوں میں واپس جاؤ اور اپنے گھروں میں رہو۔ اب مکہ سے مدینہ کی ہجرت تو ختم ہو گئی لیکن جہاد اور نیت جہاد باقی ہے، لہٰذا جب تم لوگوں سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ سے کہا گیا کہ جس کی ہجرت نہیں ہے وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو حضرت صفوان نے قسم کھائی کہ جب تک وہ حضور کی خدمت میں نہیں آئیں گے وہ اپنا سر نہیں دھوئیں گے۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور کو مسجد کے دروازے پر پایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے قسم کھائی کہ جب تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں گا اس وقت تک میں اپنا سر نہیں دھوؤں گا۔ آپ نے فرمایا صفوان نے اسلام کے بارے میں سنا اور وہ اس کے دین ہونے پر دل سے راضی ہے۔ ہجرت تو فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی ہے لیکن اب جہاد اور نیت جہاد باقی ہے، اور جب تم سے اللہ کی راہ میں نکل جانے کا مطالبہ کیا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت صالح بن بشیر بن فدیک بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادا حضرت فدیک نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہ کی وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اے فدیک نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور برائی چھوڑ دو اور اپنی قوم کی سرزمین میں جہاں چاہے رہو، تم مہاجر شمار ہوگے، کیونکہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا اور دوسرے احکام باقی ہیں اس لیے انہیں پورا کرو۔ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبید بن عمیر لیثی کے ساتھ حضرت عائشہ کی ملاقات کے لیے گیا۔ ہم نے آپ سے ہجرت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا آج ہجرت کا حکم باقی نہیں ہے۔ ہجرت کا حکم اس وقت تھا جب مسلمان کو اپنے دین کے بارے میں آزمائش کا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں سخت تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑنا نہ پڑے، چنانچہ مسلمان اپنے دین کو لے کر اللہ اور رسول کی طرف بھاگتا تھا۔ آج تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، آج مسلمان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، البتہ جہاد اور نیت جہاد باقی ہے۔ عورتوں اور بچوں کی ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کی ہجرت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے ہجرت فرمائی تو آپ ہمیں اپنی بیٹیوں کو پیچھے مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ جب آپ کو مدینہ میں قرار حاصل ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنے غلام حضرت ابو رافع کو بھیجا اور ان دونوں کو 2 اونٹ اور حضرت ابوبکر سے لے کر 500 درہم اس لیے دیے تھے کہ ضرورت پڑے تو ان سے اور سواری کے جانور خرید لے، اور ان دونوں کے ساتھ حضرت ابوبکر نے عبداللہ بن ارقید کو 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر کو یہ خط لکھا کہ میری والدہ
رومان کو اور مجھے اور میری بہن اسما جو کہ حضرت زبیر کی بیوی تھی ان کو ان سواریوں پر بٹھا کر روانہ کر دیا۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے اکٹھے روانہ ہوئی اور جب یہ حضرات قدید پہنچے تو حضرت زید بن حارثہ نے ان 500 درہم کے 3 اونٹ خریدے۔ پھر یہ سب اکٹھے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی حضرت طلحہ بن ابی سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ سب اکٹھے مکہ سے روانہ ہوئی۔ حضرت زید اور حضرت ابو رافع، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودہ بنت زمعہ کو لے کر چلے اور حضرت زید نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسما کو بھی ایک اونٹ پر سوار کیا۔ جب ہم مقام بدع پہنچے تو میرا اونٹ بھٹک گیا۔ میں ہودج میں تھی اور میرے ساتھ میری والدہ بھی اس ہودج میں تھی۔ میرے والدہ کہنے لگے، ہائے بیٹی، ہائے دلہن، کیونکہ حضور سے حضرت عائشہ کا نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ آخر ہمارا اونٹ پکڑا گیا تو اس وقت عرش گھاٹی پر پار کر چکا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور ہم مدینہ پہنچ گئے۔ میں حضرت ابوبکر کے ہاں اتری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور کے ہاں ٹھہرے۔ اس وقت حضور اپنی مسجد بنا رہے تھے۔ ان مسجد کے ارد گرد گھر تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر ان گھروں میں اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا۔ پھر چند دن ہم ٹھہرے رہے۔ آگے لمبی حدیث حضرت عائشہ کی رخصتی کے بارے میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ سے یہ نقل کی ہے کہ ہم ہجرت کر کے چلے، راستے میں ایک دشوار گزار خطرناک گھاٹی سے جب ہمارا گزر ہونے لگا تو جس اونٹ پر میں تھی وہ بہت بری طرح بھٹکا۔ اللہ کی قسم، میں اپنی ماں کی یہ بات نہ بھولوں گی کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہائے چھوٹی سی دلہن، اور وہ اونٹ بھٹکتا ہی چلا گیا۔ اتنے میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی نکیل نیچے پھینک دو۔ میں نے نکیل پھینک دی۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر چکر کھانے لگا، گویا اس کے نیچے کوئی انسان اسے پکڑے ہوئے کھڑا ہے۔ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھ سے ہند بنت عتبہ ملی اور وہ کہنے لگی، اے محمد کی بیٹی، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے یہ خبر نہیں پہنچی کہ تم اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، میرا تو ایسا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اے میرے چچا کی بیٹی، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنے سفر کے لیے کسی سامان کی ضرورت ہے یا اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے تو میں تمہاری یہ ضرورت پوری کر سکتی ہوں۔ مجھ سے مت چھپاؤ، کیونکہ مردوں کا جو آپس میں جھگڑا ہے وہ عورتوں کے درمیان نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے یہ ساری باتیں کرنے کے لیے کہی تھیں، لیکن میں اس سے ڈر گئی، اس لیے میں نے ان کے سامنے ہجرت کے ارادے کا انکار ہی کیا۔ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت زینب ہجرت کی تیاری کرتی رہیں۔ جب وہ اس تیاری سے فارغ ہوئیں تو ان کے دیورے کنانہ بن ربیع ان کے پاس ایک اونٹ لائے۔ یہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لی اور دن کی روشنی میں اس اونٹ کے آگے سے پکڑ کر لے چلے اور یہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قریش کے لوگوں نے ان کے جانے کا چرچا ہوا، چنانچہ وہ لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے اور مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا اور عبار بن اسود فہری سب سے پہلے ان تک پہنچا۔ عبار نے حضرت زینب کو نیزے سے ڈرایا۔ یہ ہودج میں تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میز سے تھیں، چنانچہ ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ ان کے دیور کنانہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے ترکش میں سے سارے تیر نکال کر سامنے ڈال لیے اور پھر کہا، تم میں سے جو آدمی بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی ایک تیر ضرور پیوست کر دوں گا۔ چنانچہ وہ لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے اور ابو سفیان قریش کے بڑے لوگوں کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اے آدمی، ذرا اپنی تیزی اندازی روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رک گئے۔ ابو سفیان آ کر ان کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا، تم نے ٹھیک نہیں کیا کہ تم اس عورت کو علی الاعلان سب کے سامنے لے کر چلے ہو، اور تم جانتی ہو کہ ان کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ جب تم ان کی بیٹی کو علی الاعلان تمام لوگوں کے سامنے ہمارے درمیان میں سے لے کر جاؤ گے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ سب ہماری ذلت اور کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور ان کی بیٹی سب کے سامنے یوں چلی گئی، اور میری زندگی کی قسم، ہمیں ان کے باپ سے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہم ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے، اس لیے اب تو تم اس عورت کو واپس لے جاؤ، جہاں تک کہ جب یہ شغل ٹھنڈا ہو جائے گا تو لوگ یوں کہنے لگیں گے کہ ہم نے ان کو بیٹی کو واپس کروایا ہے، تو پھر چپکے سے اسے لے جانا اور اس کے باپ کے پاس پہنچا دینا۔ چنانچہ کنانہ نے ایسا ہی کیا۔
حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب کو لے کر ایک شخص مکہ سے چلا۔ قریش کے 2 آدمی پیچھے سے ان تک جا پہنچے۔ ان دونوں نے اس پر ایک حملہ کیا اور اس پر غالب آ گئے۔ چنانچہ حضرت زینب کو ان دونوں نے دھکا دیا جس سے وہ پتھر پر گر گئیں۔ وہ امید سے تھیں، ان کا عمل ساقط ہو گیا اور خون بہنے لگا اور لوگ ان کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ وہاں بنی ہاشم کی عورتیں حضرت زینب کی یہ خبر سن کر آئیں تو ابو سفیان نے ان کو ان عورتوں کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور یہ مسلسل بیمار رہیں، یہاں تک کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سب مسلمان انہیں شہید سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب سے کنانہ بن ابی کنانہ کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ مکہ والے ان کی تلاش میں نکل پڑے، چنانچہ حبار بن اسود ان تک پہنچ گیا اور اپنا نیزہ ان کے اونٹ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ ان کو نیچے گرا دیا، جس سے ان کا عمل ساقط ہو گیا۔ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا اور انہیں اٹھا کر لایا گیا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کو ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بنو امیہ کہتے تھے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں۔ آخر یہ ہند بنت عتبہ بن ربیع کے پاس رہتی تھیں۔ وہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ یہ سب تمہارے باپ یعنی حضور کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو فرمایا، کیا تم مکہ جا کر زینب کو لے نہیں آتے؟ انہوں نے کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، تم میری انگوٹھی لو، یہ ان کو بطور نشانی کے دے دینا۔ حضرت زید مدینہ سے چل دیے اور حضرت زینب تک چپکے سے بات پہنچانے کی مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہے۔ چنانچہ ان کی ایک چراوے سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کس کے چراوے ہو؟ اس نے کہا، ابو العاص کا۔ حضرت زید نے پوچھا، یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا، زینب بنت محمد کی۔ حضرت زید اسے مانوس کرنے کے لیے کچھ دیر اس کے ساتھ چلتے رہے، پھر اس سے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو میں کوئی چیز دوں تو وہ تم حضرت زینب کو پہنچا دو اور اس کا کسی سے تذکرہ نہ کرو؟ اس نے کہا، ہاں۔ چنانچہ اسے وہ انگوٹھی دے دی جسے حضرت زینب نے پہچان لیا۔ انہوں نے چراوے سے پوچھا، تمہیں یہ انگوٹھی کس نے دی؟ اس نے کہا، ایک آدمی نے۔ حضرت زینب نے کہا، اس آدمی کو تم نے کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا، فلاں جگہ۔ پھر حضرت زینب خاموش ہو گئیں۔ جب رات ہوئی تو چپکے سے حضرت زید کی طرف چل پڑیں۔ جب یہ ان کے پاس پہنچی تو ان سے حضرت زید نے کہا، تم میرے آگے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، تم میرے آگے سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آگے حضرت زید سوار ہوئی اور یہ ان کے پیچھے بیٹھی۔ اس وقت تک پردہ فرض نہ ہوا تھا اور مدینہ پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹیوں میں سے یہ سب سے اچھی بیٹی ہے جسے میری وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ جب یہ حدیث حضرت علی بن حسین تک پہنچی تو وہ حضرت عروہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ تم اسے بیان کر کے حضرت فاطمہ کا درجہ کم کر دیتے ہو؟ حضرت عروہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ سب مجھے مل جائے اور میں اس کے بدلے میں حضرت فاطمہ کا ذرا سا بھی درجہ کم کر دوں۔ بہرحال میں آج کے بعد یہ حدیث کبھی بیان نہیں کروں گا۔ حضرت درہ بنت ابی لہب کی ہجرت۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ حضرت درہ بنت ابی لہب ہجرت کر کے مدینہ آئیں اور حضرت رافع بن معلہ زرقی کے گھر میں ٹھہریں۔ قبیلہ بنو زریق کی جو عورتیں ان کے پاس آ کر بیٹھیں، انہوں نے ان سے کہا، تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا، لہٰذا تمہاری ہجرت تمہارے کام نہ آئے گی۔ حضرت درہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان عورتوں کی شکایت کی جو انہوں نے کہا تھا اور وہ آپ کو بتایا۔ حضور نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر بیٹھے اور فرمایا، کیا بات ہے کہ مجھے میرے خاندان والوں کے بارے میں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے؟ اللہ کی قسم، میری شفاعت قیامت کے دن حاکم اور صدا اور صحیح قبیلوں کو بھی نصیب ہوگی اور تو میرے خاندان کو تو بدرجہ اولیٰ نصیب ہوگی۔ اور حضرت ابو سلمہ کی ہجرت کے بیان میں حضرت ام سلمہ کی ہجرت کا اور صفا
پیچھے صفحے پر حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام کی حبشہ کو ہجرت کرنے کے بیان میں حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت ام عبداللہ بنت ابی حشمہ کی ہجرت کا بیان گزر چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر بچوں کی ہجرت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 5 ہجری میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے۔ میں اپنے بھائی حضرت فضل کے ساتھ تھا اور ہمارے ساتھ ہمارے غلام حضرت ابو رافع بھی تھے۔ جب ہم عروج پہنچے تو ہم لوگ راستہ بھول گئے اور رقبہ گاڑی کے بجائے ہم چشجابہ چلے گئے، جہاں تک کہ ہم لوگ قبیلہ بنو عمرو بن عوف کے ہاں آ نکلے اور پھر مدینہ پہنچ گئے۔ ہم نے حضور کو خندق میں پایا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور میرے بھائی کی عمر 13 سال تھی۔